حقیقی معنی ہے۔ انسان کا معنی یہ ہے، لفظ انسان نکلا ہی انس میں سے ہے۔ لفظ انسان بولیے نکلا ہی انس میں سے ہے۔ اگر اس انسان کی الف اصلیہ ہو، الف اصلی ہو، تو اس کا مادہ ہے آناسا، اسے انس ہو گیا، تو جسے انس ہو گیا اس کو انسان کہتے ہیں۔ جسے کسی سے انس و محبت ہو گئی اس کا نام انسان ہے، اور جسے انس و محبت ہی نہیں ہوئی، جس نے انس و محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ الف اصلی، اور اگر الف زائدہ ہو تو پھر یہ ناسیہ سے ہے، انسان کا لفظ نسیان سے، ناسیہ سے، تو اس کا معنی ہے جو بھول گیا، جو بھول گیا۔ تو یہ لغت میں اس کے دو مادے ایسے آ گئے کہ جو دیکھنے میں متضاد ہیں، یا متضاد نہیں تو مختلف ہیں۔ بعض ائمہ لغت نے کہا کہ انسان آناسا سے ہے، لفظ انسان، اور اس کا معنی ہے اسے انس ہو گیا، محبت ہو گئی، اس میں سے نکلا انسان۔ بعض ائمہ لغت نے کہا کہ لفظ انسان کا الف اصلی نہیں، زائدہ ہے، تو اس کا مادہ روٹ ورڈ نسیان ہے، ناسیہ، تو اس کا مطلب ہے اس سے نسیان ہو گیا، وہ بھول گیا، تو جو بھول جائے اسے انسان کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، انسان بھول اور خطا کا پتلا ہے، نسیان و خطا کا پتلا ہے انسان، کہ یہ نکلا نسیان سے ہے۔ اور ایک معنی ہے کہ نکلا انس سے ہے۔ اب میں کہا کرتا ہوں کہ ائمہ لغت کے دو مذہب تھے، الگ الگ مذہب ہیں۔ آناسا سے مشتق جاننے والے کہتے رہے اور کہتے ہیں کہ آناسا سے انسان ہے کہ جسے انس ہو جائے، اور ناسیہ سے مشتق کہنے والے لغت کے امام کہتے رہے اور کہتے ہیں کہ انسان وہ ہے جو بھول جائے۔ اب میں دونوں مختلف معنی میں تطبیق کرتا ہوں کہ دونوں مختلف نہیں ہیں، دونوں مختلف نہیں ہیں، دونوں درست ہیں، فقط اتنی بات ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ انس ابتدا ہے، آناسا نسیان اور ناسیہ انتہا ہے۔ اس لیے کہ انسان انس سے ہی نکلا ہے، انس سے ہی نکلا ہے، اسے انس اور محبت ہو گئی، اور محبت جب کسی سے ہو جائے اور محبت جب کمال پر پہنچے اور شدید ہو جائے، تو پھر اس محبت کا خاصہ یہ ہے کہ محبوب کے سوا ہر شے بھول جاتی ہے۔ محبوب کے سوا تو محبوب کے سوا ہر شے کا نسیان ہو جاتا ہے۔ بس بھائی، بس محبوب کے سوا ہر شے کا نسیان ہو جاتا ہے۔ جب تک غیر از محبوب ما سوی اللہ، ہائے ہائے ہائے، جب تک ما سوی اللہ بھول نہ جائے، انس کامل نہیں ہوتا اور بندہ انسان نہیں بنتا۔ وہ تب ہی جا کے انس کامل ہوتا ہے جب غیر از محبوب بھول جاتا ہے، غیر از محبوب بھول جاتا ہے، اور صرف محبوب یاد رہتا ہے، محبوب کا حکم یاد رہتا ہے، محبوب کی پسند یاد رہتی ہے۔ جس جس شخص کی طرف سے محبوب نے رخ پھیر لیا وہ رخ ہی بھول جاتے ہیں۔ جن راہوں پر محبوب نے چلنا چھوڑ دیا وہ راہیں بھول جاتی ہیں۔ جن جن اشیاء کو محبوب نے ترک کر دیا اور ترک کرنے کا کہہ دیا وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اب یہ حلال و حرام کے فلسفے بھی سمجھ میں آ گئے۔ یہ ہیں اوامر، جن چیزوں کو محبوب نے پسند کر لیا وہ اوامر اور حلال ہو گئے، جنہیں محبوب نے ناپسند کر لیا وہ نواہی اور محرمات ہو گئے۔ تو صوفیاء کا حلال و حرام تو اس تصور پہ قائم ہوتا ہے۔ جو صوفی ہو کر حلال و حرام کو سمجھ جائے
وہ مرتے دم تک کبھی حرام کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور جو صوفیانہ حلت و حرمت کے معنی کو نہیں سمجھا، وہ حرام کو حرام جانے گا بھی مگر چھپ چھپا کے کرتا بھی رہے گا اور کھاتا بھی رہے گا، اس لیے کہ اس کے من سے حرام نہیں نکلا۔ من سے حرام نکالنا تھا محبوب کے انس و محبت نے، اور انس و محبت طریق صوفیاء ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اس سے انسان تب بنتا ہے جب انس ہوتا ہے، اور انس کامل تب ہوتا ہے جب اس کے ہر ما سوا غیر کا نسیان ہوتا ہے، تو پھر یقین کی حالت آتی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انہیں مانوس کر اپنے ساتھ، پہلے انہیں مانوس کر، اور مانوس کرنے کے بعد پھر یہ تجربہ کر، پھر کاٹ کے ٹکڑے کر کے پھر انہیں بلا، پھر تیری طرف دوڑے آئیں گے، پھر تیری طرف۔ تو ایک تو احیاء موتا دکھا دیا، احیاء موتا دکھا دیا کہ بلایا تو دوڑے آئے، تو دکھا دیا اس طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ یہ بات تو عام معلوم ہے۔ اب ایک صوفیہ، یہ عالمانہ طریق پر بات ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، اب ذرا صوفیانہ بات بھی ساتھ کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ صوفیوں کی کوئی بات قرآن سے الگ نہیں ہوتی۔ اسی میں صوفیانہ بات بھی ہے، مگر صوفیانہ بات کے لیے دقت نظری چاہیے۔ تو جب حکم دیا کہ ان کو بلانا، اپنے ساتھ مانوس کر کے کاٹ کے رکھ دیں، پھر بلاؤ تو دوڑے آئیں گے، پھر آپ نے رکھ دیا، بلایا، ٹکڑے کر کر کے دوڑے آئے۔ یہاں سے تو احیاء موتا ثابت ہو گیا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر یوں قادر ہے۔ اور دوسری بات کیا دکھائی؟ کاٹ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اب پھر جوڑ رہا ہوں ان کو بلانا اور مردہ ٹکڑے کیے گئے پرندوں کا زندہ ہو کے دوڑے دوڑے آنا، ان کو فصرہن الیک کے ساتھ جوڑ کر کے پہلے انہیں مانوس کرنا، ان کے اندر محبت اور انس ڈالنا۔ جب وہ انس اور محبت کسی کی نصیب میں آ جاتی ہے اور وہ صاحب انس و محبت ہو جاتا ہے تو وہ مر کے بھی محبوب بلائے تو دوڑا آتا ہے، مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ سمجھیں، وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ محبت مرنے نہیں دیتی۔ اب جو دوسرا نقطہ معلوم ہوا وہ یہ کہ پیر صاحب محبت مرنے نہیں دیتی، محبت مرنے نہیں دیتی۔ وہ مر کے ٹکڑے ہو گئے، رکھ دیے تھے، مگر بلایا تو پھر دوڑتے آ گئے۔ محبت موت کے بعد بھی زندگی دے دیتی ہے۔ قرآن مجید میں جتنا تذکرہ احیاء موتا کا آیا ہے، جتنی مقام پر، وہ یا اللہ کے نبیوں کے ضمن میں یا اللہ کے ولیوں کے ضمن میں آیا، جتنی جگہ بھی ذکر آیا ہے۔ تو دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا آگے ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، مَدَحَهُ قَوْمٌ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِي مِن نَفْسِي۔ بڑی عجیب بات تھی، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ۔ کچھ لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کی، آپ کی شان بیان کی، آپ کی تعریف کی سیدنا علی شیر خدا کے سامنے، تو آپ نے فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تو میرے بارے میں، یہ بات اہم ہے، تو میرے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو میرا مجھ سے بڑھ کر واقف ہے، اور میں اپنا ان لوگوں سے بڑھ کر واقف ہوں۔ کتنی بڑی صوفیانہ بات، عارفانہ بات۔ یہ بات کبھی عالم علماء